السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موسم کی مناسبت کے لحاظ سے ہے۔ جیسے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس کے لحاظ سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سردیوں کے موسم میں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو بچوں میں زیادہ تر ہوتی ہیں۔ تو سردیوں کے موسم میں جو بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں اس کو ہم نے 2 ٹائپس میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو وائرل انفیکشن بولا جاتا ہے اور ایک الرجی کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں۔ اب ہم بات کریں گے کہ وائرل انفیکشن والی بیماریاں کون سی ہیں اور الرجی والی بیماریاں کون سی ہیں۔ وائرل انفیکشن میں بچوں کو نزلہ، زکام، گلا خراب ہونا، کھانسی آنا، یہ سب وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے۔ اس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد الرجی کی وجہ سے استھما ہونا، نمونیا، یہ استھما ہونا یہ الرجی کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان بیماری کی علامات کیا ہیں، ان کی سمٹمز کیا ہیں۔ مائیں ہمارے پاس بچے کس علامات کے تحت لے کے آتی ہیں، یعنی کن سمٹمز کے تحت ہمارے پاس لے کے آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس مائیں جب بچے لے کے آتی ہیں تو ان کو نزلہ، زکام، کھانسی آنا، ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، تیز بخار بھی ہو سکتا ہے، چھاتی جب جکڑی اور نمونیا کا بچے شکار ہوں تو اس میں تیز بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس سے بچہ کیسے جا سکے۔ تو اگر تو یہ کم نوعیت کی بیماریاں، زیادہ تر بچوں میں کم نوعیت کی سردیوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ جو وائرل انفیکشن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ کم نوعیت کی ہوتی ہیں، اس میں آپ لوگ گھر ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ آپ اگر فلو ہے، نزلہ زکام ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے تو اس میں آپ پیناڈول دے سکتے ہیں، ہنی کا استعمال کروا سکتے ہیں، ادرک کا پانی کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ عمر کے بچے ہیں تو ان کو آپ سوپ کا استعمال کروائیں زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد انڈے بوائل کر کے کھلائیں۔ اور اگر آپ بچے کو نمونیا ہے یا چھاتی جکڑی ہوئی ہے، تیز بخار ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، گھر میں ٹریٹ نہیں کریں، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کی احتیاط کیسے کی جا سکے، اس بیماری سے کیسے بچا جا سکے، کیونکہ سردیوں میں یہ بہت زیادہ بچوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے بچوں کی جو دیکھنا ہے کہ بچے ڈائٹ کیا لے رہے ہیں، خوراک میں ایسی کون سی چیزیں آپ ان کو استعمال کروا رہے ہیں۔ تو ان میں ٹھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کروانا ہے بچوں کو۔ پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں سردیوں میں بہت زیادہ آج کل اسموگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں فلو، گلے کا مسئلہ، چیسٹ انفیکشن، اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو بچوں کے باہر جانے سے اجتناب کریں، اگر جانا بھی پڑے تو ماسک کا استعمال کریں۔ پھر بچوں کو اگر جب شاور دیں تو پھر نیم گرم پانی سے ان کو شاور دیں، ٹھنڈے پانی سے نہ دیں۔ تو ٹھنڈی جوسز، آئس کریم، ان چیزوں کا بچوں کو ان چیزوں سے پرہیز کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو سوپ کا استعمال کروائیں، انڈے بوائل کر کے استعمال کرائیں، ان چیزوں کا استعمال کروائیں۔